اچانک موت کسی صدمے سے کم نہیں ہوتی، جیسا کہ میں پچھلے ولاگ میں بتا چکی ہوں کہ ایک حادثے نے ہم سب کی زندگی بدل دی ہے۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں بہت خوش تھے، بہت کچھ سوچ رکھا تھا کہ ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے۔ ہر انسان کی پلاننگ ہوتی ہے کہ مستقبل کے لیے ایسا کر لیں، بچوں کے لیے ایسا کر لیں۔ بس ایسے ہی کچھ ہماری بھی زندگی جا رہی تھی۔ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لاہور میں رہتی تھی کرائے کے مکان میں۔ میرے ہسبینڈ وہاں پہ کام کرتے ہیں ایک فیکٹری کے اندر۔ بچے جو ہیں وہ اسکول جاتے تھے، مطلب بالکل نارمل زندگی جا رہی تھی۔ اللہ پاک نے مجھے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا۔ اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے میری مدر ان لا اور فادر ان لا ہمارے پاس وہاں پہ آئے۔ آلموسٹ 4 سے 5 دن وہاں پہ رہے، پھر اس کے بعد واپس آنے کے لیے وہ تیار ہوئے، اور راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور میری مدر ان لا کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ ایک ایسا حادثہ ہے جو ہم سب کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں ہے، کیونکہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے۔ میرے ساس سسر اکیلے ہی رہتے تھے اس گھر میں۔ سب بچوں کی شادیاں کر کے وہ فارغ ہو چکے تھے، اپنی ذمہ داریاں وہ اتار چکے تھے۔ اب میرے سسر جو ہیں وہ ظاہری سی بات ہے، ساس کی ڈیتھ کے بعد وہ اکیلے ہو گئے۔ ان کے کھانے پینے کا، ان کی ہر چیز کو مینیج کرنے کے لیے ہونا چاہیے کہ ان کا دھیان رکھے۔ تو اب مجھے اور میرے بچوں کو یہاں پہ رہنا ہے۔ شوہر کے بغیر رہنا آسان نہیں ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں، وقت اور حالات کچھ ایسے ہیں کہ ہر چیز کو دیکھ کے جو ہے وہ دل کو یہی سمجھایا ہے کہ کوئی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ آزمائش ڈالی ہے، تو انشاءاللہ بہت جلدی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور سب کے حق میں بہتر ہوگا۔ مجھے یہ علاقہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ایک تو میرا شوہر یہاں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میرا یہاں پہ دل بالکل بھی نہیں لگتا۔ اور کیوں پسند نہیں ہے، اس کی بہت سی ریزن ہے۔ جب میں یہاں سے گئی تھی تو میں ہمیشہ اپنے ہسبینڈ سے یہ کہتی تھی، اکثر جب ہم بیٹھتے تھے تو ہماری جب بات ہوتی تھی تو میں اکثر یہی کہتی تھی کہ بابر مجھے کبھی یہاں پہ واپس نہ لے کے جانا، مجھے کبھی مجبور نہ کرنا کہ ہم نے وہاں پہ رہنا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے یہاں پہ کچھ سوچیں، ہم اپنا یہاں پہ گھر بنائیں گے، جہاں پہ آپ نے کمانا ہے وہیں پہ گھر ہونا چاہیے۔ یہ علاقہ کیوں پسند نہیں ہے، وہ اس لیے کیونکہ یہاں پہ بہت کم وسائل ہیں۔ یہاں پہ لوگ صرف اتنا کماتے ہیں کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکیں۔ یہاں پہ لوگوں کی جو مینٹیلٹی ہے وہ یہی ہے کہ ہم 2 وقت کی روٹی بس کھا سکیں، اتنا ہی کمانا ہے۔ یہاں پہ بہت سے اکثر عوام جو ہے وہ کاہل ہے، ہڈ حرام عوام ہے۔ لوگ کماتے ہی نہیں ہیں، اگر کمائیں گے بھی تو مہینہ کمائیں گے اور 3 مہینے بیٹھ کے کھائیں گے۔ دکانوں سے ادھار لے لے کے قرض سر پہ چڑھا لیتے ہیں، اور پھر وہ مہینہ کما کے وہ قرض اتاریں گے اور پھر 3 مہینے ویلے۔ تو مجھے یہ چیزیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں کہ یہاں پہ جو لوگ مطلب اس طرح کے لوگ ہیں کہ لوگ کماتے نہیں ہیں۔ غریبی یہاں کی ایک سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، غریبی والا۔ لوگ ہر گھر میں جو ہے وہ یہی سین ہے تقریباً۔ بہت کم جو پڑھ لکھ گئے ہیں، جو اچھی نوکریوں پہ چلے گئے ہیں، ان کے گھروں کے جو ہے سسٹم وہ صحیح ہیں۔ یہاں پہ آپ کو ہر پیشے سے ریلیٹ افراد مل جائے گا، لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں، اچھی پوسٹ پر بھی ہیں۔ لیکن جو نچلے طبقے والی عوام ہے، جو نہیں پڑھی لکھی یا جو اپنے علاقے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ وہ کمانے کے لیے دور بھی نہیں جا سکتے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو میں اکثر اپنے ہسبینڈ سے یہ کہتی تھی کہ میرے بچے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ یہ ہڈ حراموں کے علاقے میں پلیں اور ان کے اندر بھی کوئی ہڈ حرامی آئے۔ لیکن وقت، حالات انسان کو جو ہے وہ کچھ اور ہی فیصلے کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ میرا بڑا بیٹا اذہان وہاں پہ اسکول جاتا تھا، مجھے کوئی بہت زیادہ فکر نہیں تھی، اس کے کوئی بہت زیادہ اخراجات نہیں تھے۔ اسکول بھی بہت اچھا تھا، دی سٹیزن فاؤنڈیشن TCF ایک بہت بڑا نام ہے۔ وہاں کی بلڈنگ، ٹیچرز، اسٹڈی، ہر چیز بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تھی، اور پاس تھا سب سے بڑی بات۔ تو مجھے بالکل بھی اپنے بیٹے کی فکر نہیں تھی، اور اخراجات بھی اسکول کے کوئی فیس اتنی زیادہ نہیں تھی۔ یہاں پہ اب مجھے بہت زیادہ اس چیز کی ٹینشن ہے کہ یہاں پہ اسکول گاؤں کے اندر تو کوئی اچھا ہے نہیں۔ اب اس کو اگر ہم اچھی اسٹڈی کے لیے بھیجیں تو وہ پاک پتن جانا پڑے گا، وہاں پہ
آلموسٹ اس گاؤں سے پاک پتن کا جو ڈسٹنس ہے وہ 5 سے 6 کلومیٹر کا ہے، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ پرائیویٹ اسکول کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو ایک دم سے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے، کیسے ہر چیز کو مینیج کرنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں بہترین فیصلہ کرے، میرے بچوں کے حق میں بہترین فیصلہ کرے۔ وہاں پہ ان کے مستقبل کی ہمیں کوئی فکر نہیں تھی۔ میرے ہسبینڈ جس فیکٹری میں کام کرتے ہیں اس کے تھرو ہم ان کو یونیورسٹی لیول تک بھی فری پڑھا سکتے ہیں، لیکن کیا کر سکتے ہیں اب۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ کرے گا، کوئی ایسے حالات پیدا کرے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ خیر جی، یہ زندگی کے مسئلے مسائل تو زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہی رہیں گے۔ آتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین کی طرف۔ بچوں کے ساتھ ہر چیز کو مینیج کرنا بہت مشکل ہے میرے لیے، کیونکہ میں گھر میں ایک اکیلی عورت ہوں اور ماشاءاللہ سے بچے ہیں، میرے سسر ہیں، میرا دیور بھی ہے ایک، تو سب کچھ ہر چیز کو مینیج کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب بچے سوتے ہیں یا کھیل رہے ہوتے ہیں تو پھر اس وقت میں جلدی جلدی کام کرتی ہوں۔ میں نے کرنی تھی گھر کی ڈیپ کلیننگ، سب کور وغیرہ میں نے اتارے، بیڈ شیٹیں اتاری، ہر چیز جو ہے وہ میں نے دھوئی، اور اب جو ہے وہ ان کو میں ہر چیز کو سیٹ اپ کر رہی ہوں اچھے طریقے سے۔ میں نے ڈسٹنگ کی ہے اور کور وغیرہ ڈالے ہیں صوفوں کے، اور باقی اوور آل گھر کی بھی میں نے اچھے سے صفائی کی۔ ساون کا مہینہ آ گیا ہے تو موسم کا کچھ پتہ نہیں چلتا، کب دھوپ نکل رہی ہے، کب بادل آ گئے ہیں، کب بارش آ گئی ہے، کب آندھی اور طوفان آ رہا ہے۔ تو ایک دم سے موسم جو ہے وہ بدل چکا ہے۔ صبح بہت زیادہ گرمی تھی اور اب اتنے ماشاءاللہ گھنے بادل آ گئے ہیں۔ بچے جو ہیں وہ فل انجوائے کرتے ہوئے گلی کے اندر۔ ابھی بارش آئی نہیں تھی کہ لائٹ چلی گئی، اور ساری رات جو ہے وہ لائٹ نہیں آئی۔ پتہ نہیں یہ مسئلہ پاکستان کا کس دن حل ہوگا۔ اتنا اچھا اور سہانا موسم بھی انجوائے نہیں کر سکے۔ ایک تو ساری رات ہلکی ہلکی بارش ہوتی رہی، بوندا باندی ہوتی رہی، اور اوپر سے جو ہے وہ لائٹ نہیں تھی، تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سوئیں اور کیا کریں۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک لازمی پہنچے۔ انشاءاللہ جی کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔